ذکر ہوئے گا نال او دے محبوب دا ذکر ہوئے گا جتھے اللہ دا ذکر ہوئے گا نال او دے محبوب دا ذکر ہوئے گا اللہ اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے نال نبی دی اطاعت دا حکم دیتا ہے نبی دا مارنا اللہ دا مارنا ہے نبی دا دینا اللہ دا دینا ہے نبی دا منع کرنا اللہ دا منع کرنا ہے اے میں نہیں کہہ رہا خود میرا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میرے نبی کریم سرکار دو عالم سنے ہو ذرا بھئی واری آگئی توڑی سبحان اللہ میں سناں گا نبی پاک سرکار دو عالم کتھے کتھے میرے نبی دا ذکر موجود ہے توجہ کرے ہو ذرا پہلے آسمان تے بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے دوسرے آسمان تے بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے تیسرے آسمان تے بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے چوتھے آسمان تے بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے پنجویں آسمان تے بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے چھٹے آسمان تے بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے تے ستویں آسمان تے بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے بلکہ سنیا جناب والا جنت دیاں پتیاں تے میرے نبی دا ذکر موجود ہے جنت دیاں اٹھاں تے میرے نبی دا ذکر موجود ہے حوراں دے سنگھار وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے غلمان دیاں اکھاں وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے اور نا آدم علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے دعا وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے نانا حالت واڑی واری نہیں آئیے جدو واری آوے گی میں تو آنو کماں گا ذرا سبحان اللہ دی صدا بلند ہو جاوے اور سنیو جناب والا میں کہنا اے چاہنا وا تو رات وچ بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے حضرت جبرائیل دی پیشانی وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے حضرت اسرائیل دی زبان تے میرے نبی دا ذکر موجود ہے حضرت اسرافیل دی زبان وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے حضرت میکائیل دی زبان وچ میرے نبی دا ذکر موجود تورات وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے انجیل وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے تورات وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے قرآن وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے آ گئی یہ واری تواڈی ہن کسی دا جناب والا ہاتھ جناب والا تلے نہیں ہونا چاہیے علماء کرام تو لے کے اے سارے مجمع نو اور میرے بھائیا دی لائٹ ساؤنڈ سسٹم والے انہاں سارے نو میرے بھائیا کیچ کرنا ہے کسے بندے دا ہاتھ تلے نہیں رہنا چاہیے جدو میرا جملہ مکمل ہو جاوے سارے نے اپنے ہتھاں نو بلند کرو گے جڑا بلند نہیں کرے گا میں نو دکھ ہوئے گا کہ میں اپنی گل نہیں سمجھا سکیا ہاں اور میں کہنا اے چاہنا ہاں آ گئی یہ واری تواڈی ذرا توجہ کرے ہو تو رات وچ بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے انجیل وچ بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے زبور وچ بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے قرآن وچ بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے آ گئی یہ واری تواڈی الرٹ ہو جاؤ میں کہنا اے چاہنا وا ہر صحیفے وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے تے ہر سنیا دے وظیفے وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے ماشاءاللہ ہے مزہ آیا نا بولو ذرا ایک دفعہ اور سبحان اللہ اچھا جی میں جہاں تقریر شروع کی تھی میں کوئی ڈھلا بولیاں دسو ڈھلا بولیاں میں نو کچھ ہویا نہیں نہ ہویا اگر تسی بھی بولو گے ذکر مصطفیٰ وچ اللہ دی قسم ہے تو آنو بھی کچھ نہیں ہوئے گا ماشاءاللہ اسی جناب گلی گلی اعلان کر دیا ہر ایک چیز وچ میرے نبی دا ذکر موجود ہے اللہ دا ذکر کرنا نبی دا ذکر ہے سلطانیہ ساؤنڈ والے اللہ اور تینوں برکت عطا فرماوے حضرت سخی سلطان باہو دی خصوصی نظر تیرے تے ہوئے تیرے واسطے میں پڑھ رہے ہیں حضرت سخی سلطان باہو دا شیر تیری نظر کر رہے ہیں حضرت سخی سلطان باہو فرما دینے کہ بے بسم اللہ
ذات سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبی تے اور جیدہ کل پسارا ہو تے میں قربان تنا تو یا حضرت باہو اور جنہ ملیا نبی سہارا ہو میرے نبی دا ذکر ہر جگہ تے موجود ہے اللہ فرما رہا میرے نبی نال محبت کرو میں تہاڈا محبوب بن جاواں گا اور سنیو دوستان محترم اسی وجہ نال تے جناب والا اسی گلی گلی اعلان کر دیاں اسی کی کہندیاں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ماشاءاللہ ذرا میرے نال مل کے پڑھ لو محمد بڑی شان والے محمد بڑی شان والے کتنی شان والے اللہ فرما رہے ہیں وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سجا محمد ہمارے شان دانا ادھر ادھر نہ تکو کیمرے لینا اپنا کام ہے تہاڈا اپنا کام ہے پڑھو ذرا محمد ہمارے بڑی شان والے بابا جی پڑھ لو ذرا محمد بڑی شان کتنی شان والے اللہ فرماندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کتنی شان والے اللہ فرماندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ اپنے نبی دے بارے فرما رہے آئے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اللہ اپنے نبی دے چلن دے انداز نو قرآن دے اندر بیان فرما رہے آئے یا ایھا المدثر اللہ قرآن دے اندر اپنے نبی دے بارے فرما رہے آئے یا ایھا المزمل اللہ اپنے نبی دے بارے فرما رہے آئے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ اپنے نبی دی شان نو بیان کر دے ہویا فرما رہے آئے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا اسی بھی تے کہہ رہے ہیں نا کی کہہ رہے ہیں محمد ہم بڑی شان والے محمد بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے
شان والے محمد خود میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو تواڈے وچوں اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکدا جدوں تک اپنے ماں باپ بہن بھائی اور کل کائنات نالوں بڑھ کے میرے نال محبت نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا او ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ جی تساں سارے حضرات نے بڑا سونا سماعت فرمایا۔ ہن تسی ریلیکس ہو جاؤ، میں ہن تقریر شروع کرن لگا۔ میں تقریر ہن شروع جے تواڈا دل ہے تے کراں، نہیں ہے تے بات کر دینا۔ میں تے ہن شروع کرن لگا ہاں، کیونکہ میں پہلے کیا نا اے جڑا اندر میدے چے جڑا انجن لگیا بابا جی اے کوئی 10 منٹ ہی نہیں لگیا، اے 50 ہارس پاور تو اتے والا لگیا۔ اے کوئی یہ نہیں کہ چلو جی ادھا گھنٹہ 15-20 منٹ مولی صاحب بول سن تے بس، نا 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 نا، اسی گلی اعلان کر دیاں اور لوگاں دے ہور عقیدے ہونگے، اسی کہن دیاں ناکارو بارے دا صدقہ نہ مالو اولاد دا صدقہ نہ کارو بارے دا صدقہ نہ مالو اولاد دا صدقہ اسی تے کھانے ہاں یارو خدا دے یار دا صدقہ اسی تے کھانے ہاں یارو خدا دے۔ جہاں جہاں میڈی آواز کھلنی پئی نا نال ہی سلطانیہ ساؤنڈ والے نے بھی آواز پہ کھلنی ہے۔ یہ بھی سمجھ گئے نے بھی استاد علا بس نہیں کرنے لہذا انہاں نو ذرا کو اور چلاؤ ہیں۔ توجہ کرے جی میرے نبی کتنی شانہ والے دوستان محترم، ہر نبی بڑی شان والا، ہر رسول بڑی شان والا، پر اللہ نے جیڑی شان میرے تے تواڈے کریم آقا نو عطا فرمائیے او کسے ہور نبی دے حصے وچ بڑیاں شانہ اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ۔ میرے نبی دی شان کتنی ہے توجہ کرے ہو ذرا۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمان تو بعد خوش نصیب لوگاں نے میرے تے تواڈے کریم آقا دا کلمہ پڑھیا۔ بد نصیب لوگ او سن جنہاں نے کملی والے دا کلمہ، انہاں دے وچوں ایک دا نام ابو جہل ہے۔ سب کچھ تکیا قاری صاحب حاجی صاحب بابا جی سب کچھ تکیا، لیکن پھر بھی کلمہ اپنے سنگی حبیب بن مالک نو خط لکھیا کہ یارا ساڈا بھتیجا ہے 40 سال تک ساڈے نال رہا، 40 سال تو بعد کہہ رہا میں اللہ دا نبی ہاں، میں اللہ دا حبیب ہاں، تے تو آ یار ساڈے درمیان تے انہاں دے درمیان فیصلہ کر۔ حکیم ہے، طبیب ہے، سیاںا بندہ ہے۔ اے ویکھو نا جدو دوست پھنس جاوان اوکھے ویلے تے پھر سنگیاں یاد کرنے نے نا بھئی یارا آؤ جی ہن مشکل وقت وچ مینوں کڈو۔ حبیب بن مالک دے کول خط گیا، یمن دا رہن والا ہے، سیاںا ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے۔ آ گیا مدینہ طیبہ دے اندر، مکہ پاک دے اندر، مکہ شریف دے اندر جدو آیا نا تے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ ادھر حبیب بن مالک جدو آیا ابو جہل دے کول کہنے لگا یار ملا نعوذ باللہ من ذالک و محمد جنہاں نے توانو ورگلایا او کتھے نے؟ تے ابو جہل نے کہا یار رک جا، روٹی پانی کھا، چاہ پانی پی، تے ذرا رک جا پھر ملاقات کرانے ہیں کیڑی گل ہے۔ روٹی شوٹی ہو گئی، کھانا پینا ہو گیا، تے حبیب بن مالک نے کہا یار چلو ملاؤ۔ تے ابو جہل بھی بڑا پیڑا بندہ ہے، شیطان قسم نہ بندہ ہے، بہت ڈرتا ہی تو سنا نا ابو جہل رکھے گیا نا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت نہ کہوے فرعون ہے۔ ابو جہل نے کہا بھئی یار تو حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، 10 بھائی جان تو سمجھ آ رہی ہے
ماشاءاللہ اے درست مسکرا کے بہو سدھے ہو کے بہو اے چھوڑو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے نوجوانہ انہاں نوجوانہ نہیں آنی وجہ نالی اللہ محفلہ دے اندر برکت عطا فرما توجہ جناب بھائی کی علاج کی نہیں کر سے بھائی اس کے یارا میں حکیم ہاں طبیب ہاں ڈاکٹر ہاں میں نبض چیک کر سے پرانے حکیم پرانے ڈاکٹر جڑے سن او بندے نہیں نبض چیک کرنے ہیں ہن تے وانج کے ڈاکٹر آپ دسنا پونا کہ ماں جناب پیٹے جی درد ہے منڈے سریاں درد ہے اس ویلے وہ بندے نہیں شکل تک کے دس دے رہے ساں بیماری کیڑی ہے اس کیا یارا بھئی نہیں نبض نہیں چیک کرنی ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا آکھے یارا پھر کیا کرنا نبی دے ہاتھا دا کی کمال ہے اس نے کیا جدو دی ہاتھ حضرت عمر نے نبی دے ہاتھ وچ دیتا عمر ساڑا نہیں رہا نبی دا غلام بن گیا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ تو انہوں سمجھ آ رہی ہے میں نے بڑی خوشی ہو رہی ہے قاری صاحب انشاءاللہ اے تقریر انہوں نے یاد رہے گی اے جتنے لوگ ہیں نا اے کیونکہ گراواں نال انہاں نال تعلق ہے اے انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھن گے بھائی اے جاگتاں بھی یاد رکھ جڑے بچے بیٹھے نا صبح انہاں کولوں پوچھو انشاءاللہ اے بھی تانوں دسن بھی قاری صاحب راتی کے بیان کر کے گئے ہاتھ وچ ہاتھ چل ٹھیک ہے یارا انج کرنا وا اکھاں چیک کرا اکھاں چیک کر ساں نعوذ باللہ من ذالک اکھاں دے اندر پلاٹ تے رہی ہیں کدرے یرکان تے رہی ہیں کوئی اور بیماری تے نہیں جس طرح ڈاکٹر حکیم طبیب اکھاں ہن تے بیٹری لانے نا پہلے وہ صرف ہی جناب اس طرح کر کے ہاں جی ٹھیک ہے جی تساں یرکان ہے جی تساں جناب پانی نے بڑی کمی مطلب ہے جس طرح ڈاکٹر نے گلاں اور بعض ڈاکٹر تے ایسے وہ جڑی دوائی لکھ کے دین جس سٹور تو لکھ کے دین اتھو ہی ملنی دوسرے سٹور تو دوائی پاویں تُسے پورا پاکستان پھیرا ہونا او دوائی تو انہوں کسی اور سٹور تو نہیں مل سی اتھو ہی مل سی جتھے ہونا تے پڑھ بھی اوہی سکسی جنہ اس نے دسیا نے بھائی جناب اوہی بندہ پڑھ سکنا اس تو علاوہ اللہ معاف کرے ڈاکٹر نے لکھائی کوئی پڑھ نہیں سکنا خیر جناب اس کیا جی میں اکھ وچ اکھ پاسے چیک کر ساں بھئی اکھاں تے کیڑی بیماری آئے ہائے 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 جدو نبی دی اکھاں دی گل آئی نبی دی اکھاں دی گل آئی ابو جہل نے کیا نا نبی دی اکھاں وچ اکھ نہیں پانی ہے اکھے نبی دی اکھاں دا کی کمال ہے ابو جہل کہندا ہے نبی دی اکھاں دا کمال کی پوچھدا ہے اور جدو دی بلال دی اکھ نبی دی اکھ نال لگی ہے بلال سادہ نہیں رہا نبی دا غلام بن گیا ہے اکھے بلال کی کہندا ہے اکھے بلال کہندا ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے یا رسول اللہ ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے یا رسول اللہ ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے اور گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے اکھے بلال نو اسانے گرم ریت بھی لٹایا ہے بھاری بھرکم پتھر بھی رکھے نے بلال ایک کو آواز کہندا ہے کہ مارو مارو تے مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لے دکھ وچ رازے تے میں سکھ نو چلے پاواں ہائے 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 اکھ وچ اکھ تے ہاتھ وچ ہاتھ اس کا یارا ڈاڈا بندہ حالا چال دو چار گلاں کرسا اے بیکو نا میری گفتگو تو پہلے تو آنو نہیں پتا سی کہ قاری صاحب کے جا بولن گے تے میں نو نہیں پتا سی بھی تقریر سن کے تے کنج بولن گے تے ان تو آنو بھی پتا چل گیا تے میں نو بھی پتا چل گیا بھی ٹھیک ہے جناب میں کچھ نہ کچھ بول سکنا تے اے ماشاءاللہ صحیح سن سکنا بیکو نا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے دو کان دیتے تے زبان اس نے کہ مطلب ہے بھائی سنو زیادہ
تے بولو گھٹ جڑا کم بولے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام نہیں ذکر رسول تے جتنا مرضی نے کرو نا قرآن جتنا مرضی پڑھو اے باقی گلہ نہیں میں گل کر رہے ہیں توجہ کرے ہو جی ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا تے اکھ وچ اکھ بھی نہیں پانی اکھے چل یار ٹھیک ہے دو چار گلاں کرساں اس کے نا 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 دو چار گلاں بھی اکھے یار نبی دی زبان دا کی کمال ہے ابو جال نے کیا نبی دی زبان دا کی کلام پوچھ دائیں ادھروں میں آ رہا سا ادھروں محمد کریم آ رہے سا میرے ہاتھ دے اندر کنکر سا اکھے پھر کی ہویا ابو جال کہندا میں نبی نو کے آئے اگر تسی دس دے ونا میرے ہاتھ دے اندر کیے میں توڑا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاواں گا حبیب بن مالک نے کیا یارو پھر کی ہویا ہے ابو جال کہندا ہے ہونا کی سی او پتھر میری مٹھی وچ نبی محمد دا کلمہ پہ پڑھ دینے اے پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے پتھراں ہاتھ بلند کرو ذرا اے پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے اے اڑ بولیانو بولا جانے دائے اے پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے اڑ بولیانو بولا جانے دائے سکیاں کھجوراں سکیاں کھجوراں اگا جانے دائے گنگیاں تھی گلہ کرا جانے دائے سکیاں کھجوراں سکیاں کھجوراں اگا جانے دائے سکیاں نا 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 ہاتھ بلند کرو ذرا سکیاں کھجوراں اگا جانے دائے سکیاں اگا جانے دائے گنگیاں تھی گلہ کرا جانے دائے اڑ بولیانو بولا جانے دائے اڑ بولیانو بولا جانے دائے اڑ بولیانو بولا جانے دائے پتھراں تھی کلمے پڑھا جانے دائے ہائے 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 سوری ہاتھ بھی نہیں پانا اکھ بھی نہیں پانی تے جناب دو چار گلاں بھی اس کہا یارا بڑا عجیب بندہ ہے واقعی تیرا نام ابو جال رکھے گیا تے ٹھیک رکھے گیا چوتھی گل ہاں جی چوتھی گل کہ وے جناب اکھے چوتھی گل اے وے جدو محمد کریم آن گے نا پھر کسے بندے نے اٹھ کے انہاں دا استقبال نہیں کرنا ٹھیک ہے جناب ہن تواڈے پیچھے جیواں ہیں جی نہیں اٹھاں گے ہائے پر صدقے جاواں پھر آمد مصطفیٰ ہوگی نبی کریم سرکار دو عالم ادھر کفار مکہ دی حویلی بھری ہوئی ہے میرے نبی جدو حویلی دے اندر داخل ہوئے نے تے سب تو پہلے جناب والا ابو جال نے اٹھ کے میرے نبی دا استقبال کیتا ہے یارہ نے پوچھا یارہ سانو پیا مننا کردہ سے کہ خود نبی دا استقبال پیا کردہ ہے انہیں کیا کی پوچھ دے ہو جدو محمد کریم سامنے آئے نے اور کسے نے مینوں کنوں پکڑ کے کھڑا کر چڑے آئے اسی واسطے تے سنی جناب والا جمعۃ المبارک والے دن پڑھ دائے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مرحبا جڑے صلاۃ و سلام پڑھ دیو جمعے والے دن او پڑھو ذرا آمد
बेला ضروری نہیں کہ محفل کے اینڈ پہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے محفل وچ بھی پڑھ سکتے ہو ایسی نورانی آمد پہ ہائے 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 ہن تہاڈی باری ختم باری ختم آج سنیا ذرا جدوں میرے کریم آقا سرکار عالم تشریف لے کے آئے حبیب بن مالک نے میرے نبی دا چہرہ ویکھے آئے تے دل و جان گواہی دے بیٹھیے یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہو آپ دا خدا بھی سچا ہے آپ دا دین بھی سچا ہے آپ دا قرآن بھی سچا ہے آپ دا پیغام بھی سچا ہے حبیب بن مالک میرے نبی دے کول آیا ہے عرض کردہ کملی والے میرے دو سوال نے اگر انہاں دو سوالاں دا جواب تسی دے دے نا یا رسول اللہ میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاواں گا میرے نبی نے فرمایا حبیب بولنا تیرے کیڑے کیڑے سوال نے حبیب بن مالک نے کہا میرا پہلا سوال تے اے وینا اے جڑا آسمانہ دا چن پہ چمکدا ہے اگر دو ٹکڑے ہو جائے تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا میرے نبی نے فرمایا حبیب ہن چپ کر جا دوسرا سوال تو نہیں بولے گا دوسرا سوال میں محمد خود بولاں گا نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے حبیب بن مالک تو نہیں بولے گا تو نہیں بولے گا اے حبیب بن مالک دوسرا سوال میں خود بولاں گا حبیب بن مالک نے کہا یا رسول اللہ اے آسمانہ دا چن پہ چمک رہا ہے اگر دو ٹکڑے ہو جائے تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا اے سنو جہلم دی سرزمین تے رہن والے ہو بڑے بڑے خطیب تساں سنے ہون گے تے بڑے بڑے خطیب تہاڈے کول آن گے پر میں اپنی جناب تعریف نہیں کر رہا میں پہلے عرض کیتی ہے اسی اپنے زور تے نہیں بول دیاں اسی نگاہ مرشد دے زور تے بول دیاں حبیب بن مالک نو میرے نبی نے کہا تو نہیں بولے گا اور نوجوانوں توجہ کرے ذرا میرے کریم آقا سرکار دو عالم نے آسمان دے چن دی طرف جدو میرے نبی نے اپنی جناب والا انگل دا اشارہ کیتا ہے آسمانہ دا چن میرے نبی دی انگلی دا اشارہ برداشت نہیں کر سکیا ایک ٹکڑا پہاڑ دی ایک طرف جا کے گرے آئے دوسرا ٹکڑا پہاڑ دی دوسری طرف جا کے گرے اور میرے نبی نے صرف آسمانہ دے چن دے دو ٹکڑے نہیں کیتے میرے نبی نے ٹکڑے کر کے دوبارہ چننو جوڑ چھوڑے آئے آئے ہائے حبیب بن مالک نے جدو تکیا جناب حبیب بن مالک نے جدو تکے آئے آسمانہ دے چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے نے اکھاں وچ جناب اچھرو آ گئے ادھر ابو جال پہ ویکھ رہے لو جی عمر بھی گیا بلال بھی گیا تے حبیب بن مالک بھی ساڑی پارٹی چھوڑ کے نبی دا غلام بن گیا ہے حبیب بن مالک دیا اکھاں وچ وچرو آ گئے کہندہ کملی والے میں نو اپنا کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر دے ہونا میرے نبی نے جدو کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گئے حبیب بن مالک دیا اکھاں وچ وچرو آ گئے میرے نبی نے فرمایا حبیب رو نہیں کلمہ میرا پڑھے آئی اور تیرے دل دے اندر ایک خواہش موجود ہے تیری بچی ایک گھر دے اندر جڑی ہتھاں نال پکڑ نہیں سکدی ہے پیراں نال چل نہیں سکدی ہے اکھاں نال ویکھ نہیں سکدی ہے اے حبیب بن مالک تیری بچی گوشت دا لوتھڑا ہے تیرا دل کردا ہے تیری بچی ٹھیک ہو جاوے نا حبیب بن مالک نے کہا کملی والیاں میرا دل کردا ہے میری بچی ٹھیک ہو جاوے نا میرے نبی نے فرمایا حبیب بن مالک گھر ٹر جا تو اتھے کلمہ پڑھ لیا ہے تیری بچی نے یمن وچ کلمہ پڑھ لیا ہائے ہائے
اے حبیب بن مالک تیری بچی نے یمن دے اندر کلمہ پڑھ لیا ہے ہن واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن توجہ کریو حبیب بن مالک جدو گھر دے اندر گیا ہے دروازہ کھٹکھٹ آیا ہے اندر بچی نے دوڑ کے جدو کھولیا حبیب بن مالک نے کہا میری بچی ہے انقلاب کیویں آیا میں کہا سا میری بچی ہے تو ہاتھ نال پکڑ نہیں سکدی سے تیرے پیر کم نہیں سی کر دے ہاتھ بن کے عرض کرگا سجنا اے بچیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرنا بچیاں رحمت بن جاندیاں نے میں ہر جگہ تے جا کے اعلان کر رہا ہاں اللہ تینوں 4 پتر دے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگیا کر اللہ تینوں ایک بیٹی ضرور دے نا لوگ کہندے نے چشتی صاحب ایدی کی وجہ ہے میں کیا کملے اور بیٹا نعمت بن جاندا ہے بیٹی رحمت بن جاندی ہے میں بڑے بڑے لوگاں دے جنازے پڑھائے نے تے بڑے بڑے لوگاں دے جنازے میں ویکھے نے اللہ دی قسم میت تیار ہو جاوے نا بھائی کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے پتر کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے لیکن ایک بچی ہوندی ہے جڑی چرپائی نال پکڑ کے کہندی ہے چاچا اللہ میرے باپ دی میت نو نہ لے کے جانا میں اپنے باپ دا انتظار کرنا ہے میں اپنے باپ دا دیدار کرنا ہے میاں صاحب فرماندے نے کہ تھیاں لئی پردیس و بابلے تے پتراں لئی جاگیراں دکھ سکھ سہنا کچھ نہیں کہنا تے دھیاں تقدیراں اور سجنا بچیاں دا دکھ تے برداشت ہو جاندہ ہے پر بچیاں دا دکھ برداشت نہیں ہوندہ ہے ہون بھی گھروں باہر نکلیے نا بچی کہندی ہے بابا اے کپڑے پا کے جاؤ بڑے چنگے لگنگے کدے باپ دے شو صاف کر دی نظر آن دیئے کدے باپ نو پانی پلان دی نظر آن دیئے میاں صاحب فرمان دینے کہ بے شک پتر مٹھے میوے ہوندے تے رونق ہوندی کرے دی پر دھیاں جئی کوئی شے نہ محمد تے شمع پرائے کرے دے حبیب بن مالک نے کیا میری بچی ہے انقلاب کیویں آیا ہے بچی کہندی ہے بابا 14ویں دا چن چمک رہا سی میں ماں دی گود وچ آرام پئی کر دی سا میری ماں نے کیا میری بچی ہے کاش تیریاں بھی اکھاں ہون آنا تو ویکھیاں کہ آسماناں دا چن دے کیویں 2 ٹکڑے پے ہوندے نے حبیب بن مالک نے کیا میری بچی ہے پھر کی ہویا ہے بچی کہندی ہے بابا ہونا کسی کے تھوڑی دیر ہوئی اوے تھے آیا تے کالیاں زلفاں والا 2 کھڑیاں اوے تھے رکیا تے کر گیا نور اجالا اے بابا جس نبی نے تینوں مکے وچ کلمہ پڑھایا ہے اسے نبی نے میں نو یمن وچ کلمہ پڑھایا پھر رومی کشمیر پکار اٹھے نے آپ کہندے نے کہ واہ واہ شان محمد تیرے تے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہووے تے ہاتھ یمن وچ پھیرے اللہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ مزہ آیا نہیں کہ کوئی نہیں سمجھ بھی آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی آخری پیغام سن کے جاؤ مسجد ساری بھری ہے سارے لوگ تسی بیٹھے ہو لیکن صبح دا ویلا ہوئے
استاد ہون یا 4-5 بزرگ ہون، پھر اپنے دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس، کیا اے عشق رسول ہے؟ بولو نہیں ہے نا؟ میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، صحابہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک، الصلاۃ عماد الدین، میرے نبی نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے۔ تواڈے علاقے دے اندر بھی کبوتر باز ہون گے، ساڑے پنڈی دے اندر بھی بڑے کبوتر باز نے۔ اثر تو بعد کبوتر والا کبوتر دا ڈربا کھولدا ہے تے 2-4 دانے کبوتر نو دیندا ہے، چٹکی ماردا ہے، تالی بجاندا ہے تے کبوتر آسمان دیاں بلندیاں تے غائب ہو جاندا ہے۔ ہن دسو اتنی بلندی تے کبوتر چلا گیا، نظر نہیں آ رہا، میں تکیا لوگ دوربینہ لا کے کیمرے لا کے اس کبوتر دی اڑان نو نوٹ کر دینے، اس کبوتر دی اڑان نو جناب اپنے کول لکھ دینے۔ 2 دن تلے نہیں آیا، 1 دن تلے نہیں آیا، لیکن سجنا 2 دن تو بعد بھی جدو کبوتر تلے آوے کسی ہور دے گھر نہیں جاندا، سمجھدار بندے ہو، کسی ہور دے گھر نہیں جاندا۔ اے کبوتر بے زبان ہو کے، کبوتر اشرف المخلوقات نہیں ہے، اگر کبوتر بے زبان ہو کے اپنے مالک دا در نہیں بھولدا، تو تے میں اشرف المخلوقات ہو کے اپنے مالک دے در نو کیوں بھول گیا؟ ککڑاں دا بھیڑ گراؤنڈ آباد، ککڑاں دا بھیڑ کتیاں دا بھیڑ گراؤنڈ آباد، والی بال دا میچ گراؤنڈ آباد، کرکٹ دا میچ گراؤنڈ آباد، لیکن غیر آباد ہے تے اللہ دا گھر آباد ہے، غیر آباد ہے۔ اللہ دے گھر نو آباد کرو، اپنیاں زباناں تے ذکر مصطفیٰ تے اللہ دا ذکر سجاؤ، اللہ دا ذکر سجاؤ۔ آج میں بھی بڑے دور جانا ہاں، تسی بھی بڑے دور جانے ہو اولیاء اللہ کول، پر میں تانوں آج وظیفہ دے کے جا رہے ہاں، اگر تسی اللہ دا ذکر کرو گے نا، اللہ والے خود تواڈے کول آن گے۔ توجہ کرے ہو ذرا، حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے اللہ دے ولی نے، فقہ دے امام نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کسی بندے نے انہوں نے بلایا کہ حضور آؤ ہمارے علاقے میں آپ تبلیغ کریں، ہمیں کچھ واعظ اور نصیحت کریں، کوئی اللہ رسول کی باتیں بتائیں۔ یہ زمانہ نہیں تھا گاڑیوں والا، موبائل والا، یہ نہیں تھا۔ بندہ دعوت دے کے چلا گیا، جی فلاں علاقے میں آپ نے آنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل چلے گئے، رات کا وقت تھا، ایک بستی کے قریب ایک ٹھوک پر انہوں نے رات عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے خادم نے کہا بابا جی اٹھئے، میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ روڈوں پہ جائیں تو کولر ٹھنڈے پانی کا گھر والوں نے لگا کے رکھا ہے، لیکن ساتھ اس کے زنجیر گلاس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جس جگہ پہ ہمیں منع کیا جاتا ہے کوڑا نہیں پھینکنا، ہم نے کوڑا وہیں پر پھینکنا ہے۔ منع کیا جاتا ہے یہ شارع عام نہیں ہے، یہاں سے نہیں گزرنا، ہم وہیں سے گزرتے ہیں۔ خیر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یار رات کا وقت ہے، مجھے ذرا 2-4 گھڑیاں گزارنے دو اللہ کے گھر میں۔ اس نے کہا بابا جی آپ جائیں، میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جب نانا اٹھے تو مسجد نے خادم بڑے ڈاڑے ہونے، انہوں نے کہا بابا اگر ہنج نہیں نہ وینا تو ان کی لاتوں سے پکڑا نہ ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے تو باہر، مسجد کے باہر۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ نہیں کہا کہ یار مجھے دیکھ میں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں، میں بزرگ ہوں، نہیں، خاموش ہو گئے۔ قریب دیکھا تو ایک نوجوان تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہا ہے۔ میں نے کہا نا اللہ والے آپ کے پاس خود آئیں گے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے۔ امام احمد بن حنبل اس تندور والے کے پاس گئے، وہ روٹیاں لگا رہا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ کچھ پڑھ رہا تھا، اپنی زبان سے کچھ ذکر کر رہا تھا۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی پڑھ رہا ہوں استغفر اللہ۔ آپ بھی پڑھیں ذرا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بتا یار کبھی اس ذکر کا تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مجھے اس ذکر کا فائدہ ہوا ہے، جو بھی دعا میں نے مانگی ہے اللہ نے قبول کی ہے۔ فرمایا کوئی ایسی دعا جو تیری ابھی تک قبول نہ ہوئی ہو؟
اس نے کہا جی بس ایک خواہش ہے، توجہ کیجئے گا بات ختم ہونے والی ہے، ایک خواہش ہے میری۔ فرمایا پوچھا کہ بیٹا کیا خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا میرا دل کرتا ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کبھی کوئی وقت آ جائے میں امام احمد بن حنبل کا دیدار کر لوں، کبھی کوئی وقت آ جائے میں امام احمد بن حنبل کا دیدار کر لوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کیا، فرمایا بیٹا اب بھی کہہ رہا ہے کہ دعا قابل قبول نہیں ہوئی، دیکھ مجھے گھسیٹ کر تیرے پاس پہنچایا گیا ہے، مجھے گھسیٹ کر تیرے پاس پہنچایا گیا ہے۔ تو دوستان محترم اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کیجئے، اپنی زبان میں ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے، چھوڑیے۔ ایک انچ پر میں نے دیکھا بھائیوں کو لڑتا ہوا، چلے جائیں ذرا پنجاب کے اندر آپ کو وہ جگہ ملے گی جہاں پہ روڈ کے اوپر دو بھائیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، ایک نے کہا تھا میں نے لینی ہے، دوسرے نے کہا میں نے لینی ہے۔ زمین کسی کی نہیں ہوتی، یہ بھول ہے ہم سب کی کہ زمین میری ہو جائے گی، نہ، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، تیری وہی زمین ہے جو 6 فٹ کا تو ہے، 3.5 فٹ یا 2.5 فٹ نہیں قبر بنانے، اللہ معاف کرے تھوڑی جی کھلی بھی نہیں بنانے، اور بھی کلی نہیں بنانے، بس جی بس اتنا بندہ آرام نال آوے سے اتنی باڈی ہے۔ جب مرنے کے بعد تجھے اور مجھے 1 انچ یہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم کس چیز پر مان کر رہے ہیں؟ لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ قتل و غارت کر رہے ہیں، بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ خود منصف نہ بنے، کبھی کوئی بات اپنے رب پہ چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر چھوڑ دیں، اور یاد رکھیے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے۔ حضرت علامہ قاری محمد اکرم چشتی صاحب یادگار اسلاف ہیں، دیکھیں نا کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت بتا رہی ہے کہ آپ اپنے امام کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہوئے جی، جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی جان ہیں، کیا قاری شاہد صاحب تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا، تمام علماء کرام، ساؤنڈ والے بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ ہمارے مووی بارے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، خوبصورت اس محفل پاک کو سجایا۔ جب یہ ویڈیو جائے گی لوگ دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ جیلم دینہ کے اندر رہنے والے مصطفیٰ کریم کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں سنتے ہیں۔ آخری بات ہے میاں صاحب کا شعر ہے، آپ فرماندے نے کہ صدا دیویں بہار اس باغ اندر تے کدے خزاں